الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. سورہ نور کی ابتدائی آیات کا ہم کل ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں. اس کا خلاصہ کہ سب سے پہلے زنا کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. دوسری سزا اگر کوئی آدمی مرد یا عورت کسی پر تہمت لگائے اور وہ اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس کی سزا ہے. تیسرا اگر یہ تہمت غیر پر نہ ہو بلکہ اپنی بیوی پر کوئی مرد لگاتا ہے. اور یہ جو پہلے دو حکم آئے نا کہ بھائی زنا کی سزا تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے 80 کوڑے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سارے صحابہ کو یہ حکم تھوڑا سا گراں گزرا، کیونکہ وہاں تفصیل اس بات کی نہیں تھی کہ بھائی بیوی کا حکم الگ ہے. بیوی کے بارے میں بھی یہی تھا کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ بندہ دیکھ لے مثلا اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے تو اس کو 4 گواہ لانے ہے. اگر 4 گواہ نہیں لا سکتا اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے تو اس کو بھی لمبا کر کے اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے. تو صحابہ نے کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بتایا بھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ بھئی ایک بندہ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو اس طرح دیکھ لے اور پھر وہ جا کے لوگوں کو بلا کے 4 گواہ ڈھونڈے کہ بھئی آؤ یہ ہو رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے پھر اگر یہ آپ کو آ کے کہتا ہے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں. تو مرد کو تو پسا دیا کہ بولے تو کوڑے لگے، نہ بولے تو بغیرتی ہے کہ بھئی بول ہی نہیں رہا، بیوی اس کی ایسا کر رہی ہے. اس کے لیے پھر آگے مستقل حکم کہ بھئی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کہتا ہے نا اس کے لیے پھر سزا نہیں ہے. یہ ان کے لیے آپس میں بیوی اور میاں بیوی میں لعان ہے، اور لعان کا طریقہ یہ ہے، اور اس میں مطلب ہے تہمت کے بڑے سارے طریقے ہیں. مثلا بچہ پیدا ہو جائے، شوہر کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ بھی تہمت ہے. یا بیوی پر تہمت لگاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس نے زنا کیا ہے، تو اس صورت میں شوہر اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 5 قسمیں اٹھائے گا. 5 قسمیں یہ اٹھائے گا، اور 5 قسموں میں سے جو ہے نا جو الفاظ ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ اللہ کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں اپنے اس کہے ہوئے میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اب عورت سے لیکن اگر مرد نے یعنی شوہر نے یہ 5 مرتبہ اس کو کہا گیا کہ بھئی تم قسمیں اٹھاؤ، اگر اس نے قسم اٹھانے سے انکار کیا نا پھر اس کو لمبا کیا جائے گا. کیونکہ اب اس کے پاس مطلب ہے اگر یہ سچا ہے تو اس کے پاس تو آپشن تھا نا، شریعت نے اس کو آپشن دے دیا کہ بھئی آپ قسمیں اٹھا لو، نہیں تو اس کو لمبا کیا جائے گا. اور اگر یہ قسمیں اٹھا لیتا ہے تو قسمیں اٹھا کے گویا اس نے اپنے آپ کو سیو کر لیا. اب بیوی سے کہا جائے گا تم قسمیں اٹھاؤ، اور وہ قسمیں اٹھائے گی کہ جس بات کی یہ میری طرف نسبت کر رہا ہے نا اس بات میں یہ جھوٹا ہے. اور اگر یہ سچا ہو تو 5ویں مرتبہ میں وہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو. اچھا اگر یہ رک جائے، اس نے قسم اٹھانے سے انکار کیا ہے تو اس کو زنا والی سزا ملے گی.
اب اس کو بھی شریعت نے مطلب ہے راستہ دے دیا بچانے کے لیے کہ بھئی تم یہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہو، بچاؤ۔ چنانچہ اسی طرح کے ایک واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسمیں دے دی ہے، لعان کا ہی واقعہ ہے، تو شوہر نے تو قسمیں اٹھا لیے اور عورت کو جب آخری قسم اٹھانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ان کو کہہ دو کہ بھئی دیکھو یہ جو آخری قسم ہے نا یہ لعان کو واجب کرنے والی ہے، اس لیے اگر دیکھ لو۔ تو جب لوگوں نے اس کو سمجھایا تو سوچ میں پڑ گئی ہے وہ، اور سوچ میں پڑنے کے بعد جو اس نے آخری جملہ کہا نا، اس نے کہا لا افضح قومی سائر اليوم، میں ساری زندگی کے لیے اپنے قوم کو رسوا نہیں کر سکتی ہوں۔ عورت ہے نا، دیکھو اس جملے میں اس نے اقرار بھی کر لیا، اس جملے میں اس نے اقرار بھی کر لیا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنے قوم کو ساری زندگی کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، اس لیے اگلی قسم بھی اس نے کیا کر لی ہے، اٹھا لی ہے۔ لیکن اس جملے میں آپ نے فرمایا نا کہ اگر یہ شریعت کا اللہ کا قانون اور ضابطہ نہ ہوتا نا تو میں اس کو وہ سزا دیتا کہ جو ہے نا دنیا یاد رکھتی، لیکن چونکہ ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اب دیکھو اللہ کے حکم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ بھئی اگر یہ اللہ کا قانون نہ ہوتا نا تو میں نے اس کو سزا دینی تھی، لیکن چونکہ اللہ کا قانون ہے اس لیے میں اس کو ماننے کے لیے بالکل سر تسلیم خم۔ اب یہ جب دونوں قسمیں اٹھا لے تب ظاہر بات ہے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یہ میاں نہ رہا وہ بیوی نہ رہی، بیچ میں معاملہ ختم، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، کیونکہ اگر دوبارہ کریں گے آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر گویا کہ وہ اپنی اس بات سے کیا کر رہے ہیں، اقرار جو پہلے جس پر کیا اٹھا چکے ہیں، قسمیں اٹھا چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، کہ جو لعان کرنے والے یہ کبھی بھی دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، اور اب ان کا رشتہ ختم۔ اب دیکھو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے جو شوہر ہے اس کے لیے ایک آسان راستہ بیوی سے چھٹکارے پانے کے لیے دیا ہے۔ اگلا جو اس میں حکم ہے وہ ہے واقع افک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا جو واقعہ ہے، آیت نمبر 11 سے 26 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق پیش آیا، اور جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں ساتھی تھی۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں ہار گم ہو گیا۔ لمبی تفصیلات ہے، آپ قضاء حاجت کے لیے گئی ہے، وہاں اپنی بہن حضرت اسماء سے جو باہر جانے کے لیے پہننے کے لیے ہار لیا تھا اس کا دھاگا ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تلاش میں یا پھر اس کے جو منکے تھے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے اس کو دیر لگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ ادھر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ پھر جب لشکر سارا چلا گیا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئی، ان کو پتہ چلا کہ بھئی لشکر تو جا چکا ہے، تو اسی جگہ بیٹھ گئی پریشان ہونے کی بجائے۔ دیکھو اس زمانے کی خواتین بھی بڑی سمجھدار ہوتی تھی، ہمارے زمانے کی خاتون تو پھر کبھی جنگل میں ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، وہ اسی جگہ بیٹھ گئی کہ بھئی جب قافلے والوں کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ بھئی جدھر ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا ادھر ڈھونڈ لیا جائے، تو سب سے پہلے ادھر آئیں گے، ادھر نہیں تو پھر دوسری جگہوں میں ڈھونڈیں گے۔ چنانچہ لشکر میں ایک تو آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو ایڈوانس پارٹی کہتے ہیں، تاکہ وہ آگے کا راستہ صاف کرتے ہوئے جائے،
اور کچھ پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لشکر والوں سے کوئی چیز گر جائے تو وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ صفوان ابن المعطل ایک صحابی ہے، اس کو اس کام پہ مقرر کیا جا چکا تھا کہ پیچھے سے کوئی چیز گری ہوئی ہو تو قافلے کے پیچھے آتے آتے وہ اس کو اٹھا لیا کرے۔ جب وہ اس جگہ سے گزرے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے، تو انہیں پتہ چلا اور انہوں نے اس پہ چادر ڈالی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لے کر مدینہ پہنچے ہیں۔ اس واقعے کی خبر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کو جب پہنچی ہے نا تو اس نے بات کا بتنگڑ بنا لیا کہ دیکھو نا حضرت عائشہ نے تنہا اکیلے جنگل میں صفوان ابن معطل کے ساتھ سفر کیا، اور اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ گناونی تہمت لگائی کہ زبان سے نکالنا کسی غیرت مند مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے بندہ زبان سے لیے۔ چنانچہ اس نے عبداللہ ابن ابی نے اس پروپیگنڈے کو اتنی شہرت دے دی نا کہ پروپیگنڈے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب بندہ بات کرتا ہے نا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بات ذہن میں اترنا اور وہ اپنا راستہ نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گئے، جس میں تین کا نام تو آتا ہے، دو مرد ہے اور ایک خاتون ہے، جس میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جو بعد میں آپ کے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حملہ بنت جحش ہے، ایک خاتون ہے۔ بہرحال سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل براءت ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات اتاری، اور ساتھ میں جو تہمت لگانے والے ہیں ان کے لیے سخت وعیدیں بھی سنائی، جو اس سازش کے کرتا درتا تھے۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا قرآن اعلان کرتا ہے، وحی کے ذریعے سے وہ اعلان کیا جا رہا ہے پاک دامنی کا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ جو نا اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 خصوصیات ہے جو باقی ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خصوصیت مفسر قرآن ہے، امام بغوی ہے، تفسیری مظہری ہے، مفسر قرطبی ہے، انہوں نے لکھی ہے یہ جو خصوصیات۔ پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ نے میری تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نکاح سے پہلے دکھا دی تھی۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پر، 9 سال ہے یا 18 سال ہے، زیادہ روایات میں 9 سال ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی، تو اس پر لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ دیکھو اعتراض کی بات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، یہ کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا۔ اچھا، وہ جو روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، گھر میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں دین کا جو گھریلو زندگی والا حصہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایٹ اے ٹائم 9 ہے، پوری مکمل 11 ہے۔ آپ جو 10 ہے ازواج مطہرات کی روایات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات لے لو، تو ان سب کی اکٹھی جو روایات ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی 1/3 بھی نہیں ہے۔ اب مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے
ایک بچی کا نوجوان یا جوان یا جوانی سے بھی تھوڑا سا پہلے یہ انتخاب کر کے نبی کے حرم میں بھیجا. مقصود شادی والا پروسیس نہیں تھا، مقصود تھا دین کی حفاظت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کرنا. اب دیکھو نا، آپ ایک بچی ہے، اس کو آپ 9 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کر دیں تو وہ پڑھے گی کیسے؟ اور دوسری کوئی خاتون ہے کہ جس کی عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، 50 سال ہے، اور 40-45 سال صرف عمر نہیں ہے، پچھلے شوہر سے بیوہ بھی ہے، یعنی ایک شوہر وہ پہلے سے گزروا کے آئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ ہے، پھر اس سے اس کی اولاد بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس عمر میں جس ہمارے معاشرے میں اگر کسی عورت کو بیوگی کے اس سے گزارنا پڑ جائے تو وہ تو ساری زندگی تو اس کا سر بندھا ہوا ہوتا ہے. اس پہ تو اچھی بات بھی اس پہ کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے. اچھی جائے کہ وہ اس کو آپ علم کے حصول کے لیے یا کسی چیز کو ذہن میں بٹھانے کے لیے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک ہی تو جنا ہے کہ جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہ 50 ہے. دیکھو نا، 25 سال کے عمر میں آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے جس کی عمر 40 سال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال تک دوسری شادی نہیں کی. یعنی اتنا لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ تھی، ایک بھی نہیں، یعنی 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، اور ساری جو زندگی جوانی والی زندگی ادھر گزاری. یہاں تو مقصود جناب وہ اگر کوئی بندہ اس بارے میں یعنی جملہ بھی غلط استعمال کرتا ہے نا تو اللہ کے فیصلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر وہ جو نا انگلی اٹھا رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں نکاح برائے ضرورت نہیں ہے، کوئی دنیاوی، کوئی جسمانی، کوئی فزیکلی ضرورت نہیں، یہاں نکاح برائے دینی ضرورت ہے، اور اس کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے. اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا، اب صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ نے اولاد بھی نہیں دی. اب 9 سال اور وفات کے وقت 18 سال، یعنی 9 سال کا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں یعنی آپ کے حرم میں گزارا. تو یہ پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں صرف میں ہی باقرہ دوشیدہ، باقی سب پہلے سے 1 یا 2 دفعہ شادی شدہ. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، یعنی جاتے ہوئے آپ کا سر مبارک میری گود میں. اب ظاہری بات ہے انتہائی قرب کی علامت ہے. اگلی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی میرے حجرے میں، میرے گھر میں. یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے؟ حجرہ ہے. اچھا اب دیکھو حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو ساتھ میں روضۃ الجنہ ہے، دیکھو بالکل ہی جڑے ہوئے. اس کو عام طور پر لوگ ریاض الجنہ کہتے ہیں. یہ ریاض روضۃ کی جمع ہے، اس لیے یہ روضۃ الجنہ ہے، ریاض الجنہ نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر
یہ باغ ہے جنت کے باغات میں سے، تو وہ تو ایک ہی باغ ہے نا، اتنے سارے باغ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ بہرحال ریاض الجنہ ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو زبان میں ایک دفعہ چڑھ گئی ہے، اب وہ چڑھی ہوئی ہے، اب اگر کوئی آدمی اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اگلے کو وہ یہ لگتا ہے، کہتے ہیں یار ایسے ہی لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ الحمدللہ کوئی آپ لوگوں کو جو عربی گرامر ہے اس کی اتنی سمجھ تو آ گئی ہے نا کہ اب کوئی بات سمجھانے لگوں ریاض الجنہ نہیں ہے میرے خیال میں، روضۃ الجنہ ہے، ادھر بھی ہے۔ پھر اس مطلب حدیث کی حیثیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں دیکھ لوں گا اس کو بھی۔ تو یہ پانچویں چوتھی خصوصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی میرے گھر میں بنی۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات وحی اس صورت میں بھی آتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں ہوتے تھے۔ یہ کسی زوج مطہرہ کے پاس آپ لحاف میں ہوتے تھے، جبریل نہیں آتے تھے، وحی نہیں آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ لحاف میں بھی ہوتے تھے تب بھی وحی جو ہے نا آتی تھی۔ چھٹی خصوصیت کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ ساتویں خصوصیت کہ میری برات میں اللہ نے پورے 2 رکوع اتار دیے۔ اور آٹھویں خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلقت طیبہ، خلقت طیبہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیدا کیا اور پاک ہی ہستی کے پاس مجھے ساری زندگی رکھا۔ اب دیکھو نا، اتنی پاکیزہ ہستی دنیا میں کہ جس کو کسی اور کا ہاتھ بھی نہیں لگا۔ باقی جتنی بھی میں نے کہا نا ازواج مطہرات، پہلے سے کوئی 1 دفعہ کوئی 2 دفعہ کی بیوہ ہے، لیکن حضرت عائشہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیوی اور آپ کی رہی، اور اس کے بعد آپ نے شادی ظاہری بات ہے شرعاً جائز بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے نبی کی بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح۔ تو یہ مجھے پاک اور طیبہ، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ طیبہ صدیقہ۔ تو یہ جو آیات ہے اس میں یہ جو 3 بندے تھے جنہوں نے تہمت لگانے میں منافقین کا ساتھ دیا تھا، اس میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، غالباً بھانجے تھے، تو وہ بھی اس میں شریک تھے۔ مستح اب اس کو خرچہ بھی سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بھائی یہ مستح جو میرے رشتہ دار بھی ہے، میں خرچہ بھی دیتا ہوں اس کو، اور اس نے میری بچی پر مطلب تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ فطرت انسان کی نا، انہوں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں اس کو 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا۔ اللہ نے منع کیا، اللہ ناراض ہوئے، اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہتے ہیں کہ کسی اولو الفضل جس کو اللہ نے مال دولت سے نوازا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھائے اس بات کی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ آئندہ کوئی مدد نہیں کروں گا۔ کہ آج بھی تو دیکھو نا، اگر کسی بندے کو وہاں تو شاید وہ اپنے ذاتی مال میں سے کرتے تھے زکوٰۃ سے ہٹ کر، ہم تو اگر کسی کو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں تو پھر اگر اس کو کوئی کام کہے نا اور وہ ہمارا کام نہ کرے
تو وہ کہتے میں نے آئندہ اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. وہ گاؤں میں تو یہ چند جو بیچارے کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ بھی گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے. وہ جس نے ان کو زکوٰۃ دی ہوتی ہے اس کے سارے گندم کی کٹائی اس بیچارے کے ذمے ہوتی ہے. اس کے پاس انکار کی گنجائش کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کی گندم کی کٹائی میں اس کے ساتھ نہیں کیا ہوں، یہ زمینی حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور اس گندم کی کٹائی اور اس بندے سے کٹوانے کے پیچھے وہی زکوٰۃ ہی ہے. آپ درمیان سے زکوٰۃ کو نکال دو، آپ لے جاؤ اس کو اور پھر آؤ مجھ سے انعام لے لو. یہ زمینی حقیقت ہے. پھر آگے گندم کی کٹائی کے بعد تھریشر میں بھی وہی بیچارہ کھڑا ہوتا ہے. زکوٰۃ دے کے ہم اس کو اپنا زرخرید غلام سمجھتے ہیں، اور وہ بیچارہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ مجھے زکوٰۃ دیتا ہے اس لیے. ہم اپنے نوکر سے، جو لوگ اپنے نوکروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کام ہمارے ان کے ساتھ 4 طے ہوتے ہیں، کام اس سے ہم 18 لیتے ہیں. جی عشر تو پھر ملتا ہے نا، زکوٰۃ تو پہلے دی ہوئی ہے. عشر تو ابھی آپ تھریشر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو پیچھے زکوٰۃ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس پہ اتنا نہیں ہوتا. وہ جو دانے والا چکر ہے نا، اس میں اتنا لوگوں کو نہیں ہوتا. یہ جو پیسے والا چیئرمین زکوٰۃ ہوتا ہے، ہاں وہ تو سب کو اس نے عورتوں کو بھی کام پہ لگایا ہوتا ہے. حالانکہ وہ پیسہ جو حالانکہ وہ جو چیئرمین زکوٰۃ ہے اس کا 1 ٹکا بھی اس میں نہیں ہوتا. یہ صرف چیئرمین زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری قومی مزاج ہے، فطرت میں ہے. میں اگر کوئی کام کرتا ہوں نا تو میں نے آپ سے پیسے لیے، آپ سے لیے، آپ سے لیے، آپ سے لیے. میں بھلے کہیں کھانے پینے کا کوئی دسترخوان لگاتا ہوں، وہ تو ادھر بدماشی کس کی ہوگی؟ میری ہوگی، حالانکہ اس میں میرا ٹکا بھی نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اور وہ سارے لوگ میرے جو نا وہ بڑے قدر بھی کریں گے، عزت. اگر کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہے نا تو اس کی پھر خیر نہیں ہے. لوگوں کی زکوٰۃ اور لوگوں کے صدقات بھی برباد کرتے ہیں، اور اپنا جو ثواب ہے ہم ساری چیزیں دکھاوے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، مقصد کے بغیر ہم کسی کو پانی بھی نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارا، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن سارا یہ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا مقصد کے لیے زیادہ تر لوگ جو ہے نا کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ دے کر اس کو خرید لیا گیا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ نے منع کیا، مال دیا، فضیلت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کے لیے قسم کا مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ قسم اٹھایا کہ وہ میں آج کے بعد رشتہ دار کی مدد نہیں کروں گا، مسکین کی نہیں کروں گا. دیکھو کتنا اللہ تبارک و تعالی، یہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے پر خرچ کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ نے اللہ سے کاروبار کرنا سکھا دیا نا، وہ ساری زندگی خوش رہتے ہیں. کاروبار اللہ سے ہے کہ جہاں من جاء بالحسنہ 1 to 10 کنفرم، پھر 1 to 700 کنفرم، پھر واللہ یضاعف لمن یشاء کنفرم. جدھر گھاٹا نہیں ہے، جدھر نفع ہی نفع ہے. لیکن بس ایک بات ہے کہ چونکہ نظر نہیں آتا، وہ سامنے نظر نہیں آتا، اس لیے ہم جو نظر آتا ہے. یقین کرو آج میں مسجد میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ بھئی جو ہے نا وہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے اس کو 2,000 روپے ملیں گے.
گھر کا ہر فرد آئے گا، وہ بچے کو بھی بالغ کر دیں گے کہ بھئی تمہارے ذمے بھی لگی ہوئی ہے، بلکہ خواتین کو بھی لانے کی کوشش ہوگی کہ بھئی یہ بھی جائے، تاکہ اگر 10 فرد ہے گھر کے، 10 کے 10 آ جائے، تاکہ 10 ضربے دو 20,000 روپے مل جائے۔ وہی مؤذن بیچارہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کامیابی کامیابی۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی 2,000 روپے میں ہے، کامیابی 10,000 روپے میں ہے، کامیابی 2,000 اور 10,000 روپے میں نہیں ہے، کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے۔ اچھا ہم یہ زبانی کہتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، زبانی کہتے ہیں کامیابی اس میں کامیابی اس میں، لیکن یہ بات ہماری دل میں ابھی اتری نہیں ہے۔ ہم پورے مسلمان نہیں ہے، اور مسلمانی کا پتہ تب چلتا ہے نا کہ جب 2,000 روپے اور حی علی الفلاح ان دونوں میں جدھر ٹکراؤ آ جائے تو میں 2,000 روپے کو ٹکرا کے حی علی الفلاح کی طرف جاؤں تو سمجھ لو کہ یہ بات میرے دل میں اتر گئی ہے۔ لیکن اگر وہ 2,000 روپے کے لیے میں حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح اس اعلان کو ٹکرا دوں، اور میں کہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھار، دیکھو یہ جو ریڑھی پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یا ٹیکسی چلانے والے، اور یا یہ جو کام کرنے والے جن کے پاس گاہک آتا ہے، جن کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو وہ بیچتے ہیں، یہ جب اذان ہوتی ہے اور یہ اپنے ٹیے پر، اپنے ریڑھی پر یہ اوپر کپڑا ڈال کے یہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کی وہ نماز میری اور آپ کی نمازوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہے۔ ہم تو گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سو کے تک گئے، ہم نے کہا چلو تھوڑا سا مسجد کا چکر لگا کے آئے تاکہ یہ کمر تھوڑی سی کیا ہو جائے، سیدھی ہو جائے، ورنہ اگر یہ آنا جانا ہم کم کر دیں تو شاید اب وہ بستر کے ساتھ ہم چپک جائے۔ میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آنا چاہیے، میں جو حقیقت سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ریڑھی والے کا اجر زیادہ ہے، جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے شٹر بند کرتا ہے یا کھول کے چھوڑ کے آتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، آپ وردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، آپ نے بند کر دیا، اب آپ کا سی او آپ کو کہہ رہا ہے یہ کام کر کے دو، اذان ہو گئی ہے، آپ نے کہا بس میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر آتا ہوں واپس، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو ہم نے اصل میں یہ جو دین کا جو مزاج ہے نا، ابھی تک مسلمان اس کو سمجھا، ہم نے دین کا مزاج بس ہم دین کو ایک خیالات کا ایک مجموعہ بنایا جس میں زیادہ تر چیزیں جو ہے نا کیا ہے خیالات کے ساتھ ہے، اور جس کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی میں لوگوں کی خدمت کروں، یہ ایک دفعہ ایک سائیڈ میں ایک بندہ 1,00,000 نوافل پڑھتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، یہ خدمت کرنے والا اس 1,00,000 نوافل والے سے بہتر ہے۔ یہ مزاجی دین ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کوئی عیسائیت کی طرح جو ہے نا وہ رہبانیت والا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عبادت کا جو تصور ہے، عبادات میں یعنی گنی چنی چیزیں، اگر میں کہوں کہ 2 ہی عبادتیں ہیں، کتنی ہے؟ 2، ایک نماز ایک روزہ ہے۔ زکوٰۃ اگر عبادت ہے نا تو اس زکوٰۃ میں دیکھو، نماز ایسی عبادت ہے جس میں دنیا کے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
عبادتیں تو 4 ہیں، لیکن نماز اور روزہ یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جس میں دنیا انوالو نہیں ہے۔ باقی آپ کی اگر 2 عبادتیں زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ عبادت کی کیا ہے؟ مالی ہے، آپ نے کسی کو دینا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے، جس میں خدمت خلق والا ایلیمنٹ شامل ہے۔ حج اگر ہے تو حج بھی زکوٰۃ، وہ جو ہے کیا ہے، جانی بھی ہے لیکن ساتھ میں کیا زیادہ مالی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ نماز جو باجماعت کا، دیکھو عبادت ہوتی ہے کہ جس میں صرف بندہ اور رب آپس میں ہو، تیسرا کوئی بندہ نہ ہو۔ عبادت تو وہ ہوتی ہے نا، اور عبادت کا اصل لطف بھی تب آتا ہے کہ جب 1 to 1 بندہ اور اللہ، اور یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھا ہو اور 1 to 1۔ یہ جو باجماعت نماز کو سنت مؤکدہ یا واجب، دونوں قول ہے، سنت مؤکدہ یا واجب، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ اور واجب قرار دیا۔ اس کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جو ہے نا بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ بھئی کرنل صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ 4 دن ہو گئے نماز کے لیے نہیں آ رہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں گھر جا کے پوچھ لوں اس کا کہ بھئی کیوں نہیں آ رہے۔ پھر دیکھو پہلے دائرہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، 5 دن 7 دن یہ دائرہ چھوٹا ہے، 7ویں دن اس دائرے کو تھوڑا سا بڑا کر دیا کہ پورے عسکری کے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو، ادھر پتہ چلے کہ سیکٹر اے میں جانے والا بھی ادھر آئے، سیکٹر بی میں جانے والا بھی ادھر آئے، سیکٹر سی میں جانے والا بھی، ڈی والا بھی ادھر ہی آئے، تاکہ ایک دفعہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ کیا ہو جائے، ملاقات ہو جائے، خیر خبر ہو۔ اچھا جتنا مثلا میں دیکھو نا، ایک بندہ ہے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ بیمار ہو گئے، مجھے پتہ چلا، تو میرا دل کرے گا اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، انسی نہیں ہے نا، جب تک دیکھا نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، انسی نہیں ہے، تو اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ بھائی اس کے لیے دعا کرو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دل والا کام نہیں ہوگا۔ وہ دل والا تو تبھی ہوگا کہ جب میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے، ملا ہے، تو جب آپ ہفتے میں یہ پورا جمع ہوتا ہے، یعنی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں یا کھلی جگہ میں سارے لوگ جمع ہو، تاکہ پتہ چلے کس کی ضرورت ہے، کس کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے حل کرو۔ یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی مسائل ہیں مسجد نبوی میں حل کرتے تھے، یہ سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے حل کرتے تھے۔ گویا کہ مسجد نبوی ہی یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکومت کے، یہ پارلیمنٹ بھی تھا، یہ جو ہے نا وہ جی عدالت بھی تھی، GHQ بھی تھا، کمیونٹی سینٹر بھی تھا، ساری چیزیں تھی اس میں۔ لیکن ہم جو ہے نا وہ کل میں کسی کو سن رہا تھا تو وہ ایک شیعی تھا عالم، لیکن اس نے ایک بات بڑی مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات۔ انہوں نے کہا ہم نہ، یہ جو ہم ہے کہتے ہیں، ہم نہ پورے عرب بنے اور نہ پورے ہندوستانی بنے، ہم نہ پورے عرب بنے اور نہ پورے عرب سے جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی تھی نا عرب سے وہ لیے اپنی خواہش کی، اور ہندوستان سے جو اپنی خواہش کی چیزیں ہیں وہ ادھر سے لے لیے۔ تو باقی دنیا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں مطلب ہے اپنی خواہش سے ہٹ کر اپنے کلچر اور اس پہ چل رہی ہے۔ ہمارا والا جو پاکستان والا حساب ہے یا ہندوستان والا وہ یہی ہے کہ بھئی آدھی خواہشات ادھر سے لے لیے، آدھی خواہشات ادھر سے لے لیے، ہم تو 100% اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، ہم تو 100% اپنے خواہشات پہ چلتے ہیں۔ اس لیے مزاجی دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ دین میں جو حقوق اللہ ہے اس سے زیادہ اہمیت ہے حقوق العباد کی۔
آپ نماز پہ کھڑے ہیں، فرض نماز پہ کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کو آپ نے مسجد نماز میں گرتا ہوا دیکھ لیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی نماز توڑ دیں اور آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، چھوڑ دیں نماز۔ اللہ کہتا ہے میرا حق، اللہ کو کیا ضرورت ہے میں 100 سجدے کر لوں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ میری مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو اس وقت سجدے کا ٹائم ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، سجدہ چھوڑ دو، وہ میرا معاملہ ہے، آپ اس کو اٹھا لو اور اس کو لے جاؤ، آپ اس کے ساتھ کرو جو میرے مخلوق ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کہ نہیں جی میری تو نماز خراب ہو رہی تھی، میں نے تو نہیں اٹھانا، میں نے تو اس کی مدد نہیں کرنی، جی میں نماز کا کیا کرتا ہوں، میرا تو روزہ خراب ہو رہا تھا، میری تو نماز خراب ہو رہی تھی۔ بھئی روزہ اور نماز اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھئی اس کو پہلے کرو، نماز کی قضا ہے، مسلمان کے دل دکانے کے بعد اس کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، لیکن مسلمان کو جو تکلیف پہنچی، انسان کو جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کی قضا نہیں ہے۔ نماز تو نہیں پڑھی، بعد میں قضا کر لینا، اور قضا میں آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ فرض قضا کرو، سنت ویسے بھی معاف کر دیتے اللہ۔ لیکن جو دوسرا کام ہے اس کی قضا کوئی نہیں ہے۔ تو دین پر چلنے کے لیے مزاجی دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے بس اپنی خواہش کو دین بنا لیا، ہم کہتے ہیں بس جو ہمیں مطلب ہے، اچھا کسی کو تسبیح پہ ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، اس لیے وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ میں تسبیح، میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، میں تسبیح کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے مزہ تسبیح میں آتا ہے، اس لیے میں اسی میں لگا ہوا ہوں۔ کسی کو قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو جو ہے نا نوافل پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ یہ کہو نا کسی جیسے، اور یہ دنیاوی، میں ایک اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتے ہیں یار میں نے پیسے دینے، خرچ کرنا ہے۔ اچھا ادھر آتے ہیں بہت سارے لوگ، جی میں نے 20 قرآن لینے مسجد کے لیے۔ بھئی یہ جو رکھے ہوئے ہیں یہ اتنے زیادہ ہے کہ قیامت والے دن اگر تم ان کے عذاب سے بھی بچ جاؤ نا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ ان کے، اس میں میرے خیال میں 10% ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک کسی نے اٹھایا ہوگا، 90% ایسے جن کو ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ بھئی قرآن کی جگہ آپ کسی انسان کو دے دو، وہ تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کو دینے سے اللہ زیادہ خوش ہوں گے بنسبت اس کے کہ آپ اس کے قرآن لے کے مسجد میں رکھ دو۔ لیکن مجال ہے آپ اس کو اپنے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذہن میں ایک تصور دین کے بارے میں، ایک خواہش اس پیسوں کے خرچ کرنے کے بارے میں وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بھئی میں نے قرآن ہی لینا ہے، قرآن کے علاوہ میں نے کہیں اور اس کو خرچ، بھلے ساری دنیا بھوکی مر جائے۔ لیکن اچھا مسجد میں جی میں نے تو رنگ و روغن کرنا ہے، تو بھئی رنگ و روغن پچھلے سال بھی ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی پیسہ کسی زندہ پہ خرچ کر لو۔ اور نہیں میں نے تو یہ کر، اب مجھے بتائیں یہ دین ہے یا خواہش؟ یہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے آپ نے نفس کو؟ دین نام ہے وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے حکم پر چلنے کا، وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے حکم پر چلنے کا نام
دین ہے. اور ہم نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں نفس کے تقاضے کے مطابق، اپنی خواہش کے تقاضے کے مطابق چلنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے. یہ دین نہیں ہے. یہ آپ کی خواہش تو ہے پر اس کو دین نہیں کہہ سکتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو نا، اب ان کی خواہش کہ میں نے آئندہ اس پر خرچ نہیں کرنا. کیوں؟ اب دیکھو پہلے بھی میں کرتا تھا، رشتہ دار ہے، دل کرتا تھا، اب دل نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ قسم کیوں گائی؟ کیونکہ اس کی بچی پر تہمت لگانے میں شریک ہوا. تو اب دل نہیں کرتا، یعنی فطرت میں ہے، دل نہیں کرتا کہ میں خرچ کروں. تو دل نہیں کرتا، اس لیے قسم اٹھائی کہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا یہ دین اپنے دل پر چلنے کا نام نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. کسی آدمی کو قسم اٹھانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. جدھر میں خرچ کرنے کا کہوں آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. یہ ہے دین. ہم سمجھتے ہیں دین بس اپنے جو خواہش ہے اس کے مطابق. اب دیکھو کوئی بندہ آپ کی بیٹی پہ تہمت لگاتا ہے، اتنا بڑا جگرا چاہیے اس کو اس کی مدد کے لیے. اتنا بڑا مدد تو دور کی بات ہے، بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اور اس نے بھی بات کی ہے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن چونکہ ان کو سزا جو شرعی تھی 80 کوڑے وہ تو لگ گئی، حمنہ کو بھی لگی، مستہ کو بھی لگی، اور حسان ابن ثابت کو بھی لگی. جو شریعت کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا. بس اس کے بعد اب معاملہ ختم. لیکن ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرتے ہیں، بندے معاف نہیں کرتے ہیں. وہ کہیں کوئی زندگی میں کسی بھی موڑ پہ انسان ہے، کوئی ظاہری بات ہے ہر بندہ ماں کے پیٹ سے کوئی عالم، مفتی، دیندار پیدا نہیں ہوتا. بچپن اس نے کہیں نہ کہیں، لڑکپن، جوانی کہیں نہ کہیں گزاری ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی جوانی میں کوئی غلطی ہوئی اور بعد میں آپ اچھے بن گئے، دیندار بن گئے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھو نا ابھی تک کیا کرتا رہا، اور اب یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو. بھائی جو وہ کرتا رہا نا، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ تھا، اس نے معافی مانگ لی. یہ جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ اپنا معاملہ صاف کر چکا ہے، تب اس کو اللہ نے اس کو ادھر بٹھایا ہوا ہے. ورنہ اگر اس کا معاملہ صاف نہ ہوتا تو اللہ اس کو کبھی بھی اس جگہ پہ، اللہ معاف کرتا ہے. ہمارا معاشرہ پھر خصوصاً مسلمان، اچھا ان کافروں میں اور ان میں اتنا وہ نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے جو سامنے آ گیا ٹھیک، جو پیچھے. ہم تو ہمارے معاشرے میں تو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جو نا وہ پڑوس میں جو جس بندے کا انتقال ہوا ہے اس کے بچے بچیاں صبح کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے. لیکن کبھی اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دن کا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، شام کا کھانا کھایا یا نہیں کھایا. ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ جاتی کدھر ہے. اور یہ ہمارے مسلمان، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے مسلمان معاشرے کا. یہ پھر اچھا یہ جتنا مطلب ہے آپ لو لیول کی طرف جاتے ہیں نا، اتنا یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہوتی جاتی ہے. جتنا آپ اوپر جاتے ہیں یہ چیزیں کم ہوتی ہے، جتنا آپ لو پہ جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا کیا ہوتی ہے، زیادہ. کہ بھئی ہر وقت اسی چکر میں کہ بھئی اچھا میجر صاحب کے کپڑے نئے آ گئے، گاڑی کوئی نئی لے لی، جو ہے نا وہ آج کل مطلب اچھے لگنے لگے، تو ہر بندہ اسی چکر میں بھئی کدھر سے آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس پیسہ. ساری زندگی ہماری یہاں اسی میں گزر گئی ہے.
تو بھئی اس کے پاس کدھر سے پیسہ ہے، مجھے اس سے کیا ہے؟ اگر کہیں اس غلط جگہ سے آیا تو اس کے لیے ظاہری بات ہے سرکار نے ایک محکمہ بنایا، ٹھیک ہے، دنیا میں سرکاری ایک محکمہ ہے اور آخرت میں اللہ کا محکمہ ہے۔ اور میں کون ہوں، مجھے کس نے داروغہ بنایا کہ بھئی یہ گاڑی میں پہلے جو ہے نا یہ الٹو میں آتا تھا، اب جو ہے نا یہ پریمیو میں آتا ہے، تو مجھے کس نے اس کا وہ بنایا؟ مجھے تو اتنا ہی ہے کسی کو دیکھ لوں تو میں کہوں گا یا اللہ شکر ہے کہ میرے بھائی کو اللہ نے مالی وسعت دے دیے، اور اس مالی وسعت کا مطلب ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، اور شاید فائدہ ہو، کبھی زندگی میں مجھے ضرورت پڑے تو اس کے پاس مالی وسعت ہو تو میں کہوں گا یار مجھے تھوڑے سے ادھار دے دو، تو وہ دے دے گا تو مجھے تو فائدہ ہے، لیکن نا یہ نہیں۔ تو دین پر چلنے کے لیے مزاج دین کا سمجھنا ضروری ہے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ دین اتنا مطلب ہے آپ سے لمبے چوڑے مطالبے نہیں کرتا، لمبے چوڑے مطالبے نہیں ہے، سیدھے سیدھے اللہ کے گننے چنے جو ہے نا وہ فرائض ہے، گنے چنے اللہ کے فرائض ہے، اور مخلوق خدا کو اگر فائدہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ پورا دین ہے۔